اپنا کلچر ہوتا ہے ہر شہر کا، ہر گاؤں کا. ہماری عیدیں میرے پالیٹکس آنے سے پہلے ہمارا، کیونکہ گاؤں میں ابھی بھی پردے کا یا ستر کا سسٹم ہے کہ مرد عورت اکٹھے نہیں بیٹھتے، مرد حجرے میں ہوتے ہیں، عورتیں گھر میں ہوتی ہیں. پھر بھی میں نے اپنا وہ جسے کہتے ہیں ستر یا پردہ توڑا، میں جا کے ان کے ساتھ حجرے میں بیٹھتی ہوں. کھانا کھانے کا شوق ہے، پکانے کا بالکل شوق نہیں ہے. کھانا پکا سکتی ہوں. میں نے یورپ میں 10 سال گزارے، پہلے ایز اے اسٹوڈنٹ، پھر ایز اے ورکر. تو کھانا پکانا سیکھنا تو پڑا. میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہی ہوں کہ جو ان کا اسپرٹ تھا، جیسے جی ہم خان کے لیے جان دینے آئے ہیں، جان دینے کے لیے تیار، کیونکہ خان از ایکول ٹو پاکستان رائٹ ناؤ. ہمیں اپنا ملک چاہیے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علیمہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.pk. آج عید کا دن ہے، آپ کو عید بہت بہت مبارک ہو. آج کے دن آپ کے گھر ہلا گلا ہے اور میٹھی میٹھی ڈشز بن رہی ہیں. اس عید کو اور میٹھا کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں شاندانہ گلزار خان. السلام علیکم میم، کیا حال ہے آپ کو؟ آپ کو عید بہت بہت مبارک. میم کیسا عید گزرتی ہے، دن کا آغاز کیسا ہوتا ہے آپ کا؟ علیمہ کاش آپ کسی اور مہمان کو لے آتی جو آپ سے اچھی اچھی باتیں کرتے. میں تو آپ کو سچ بتاؤں گی، اللہ کا شکر ہے نہ کبھی رزق کی کمی اللہ نے کی ہے، نہ گاؤں میں نہ گھر میں. اور ہمارا تو آپ کو پتہ ہے گاؤں والا ماحول ہے، گاؤں سے ہیں ہم. لیکن جو یہ عید ہے وہ ایک دکھی عید ہے، کیونکہ اس وقت پاکستانیوں کے پاس آٹا نہیں ہے. تو اگر میں کھانے کی بات کروں، اگر میں خوشیوں کی بات کروں، مجھے اپنا آپ تھوڑا تھوڑا گنہگار لگتا ہے. میں ناشکری نہیں ہوں، میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ سر پہ چھت ہے، 3 وقت کی روٹی مل رہی ہے، صاف ستھری روٹی مل رہی ہے، عزت سے مل رہی ہے. لیکن جو میرے پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ ایک دل دکھانے والی چیز ہے. تو شاید یہ عید اس طرح خوشی یا مسرت والی نہ ہو، حالانکہ یہ اللہ کا ایک تہوار ہے، اللہ سے دیا ہوا ہے. تو میں شکر گزار ہوں کہ ہم پہ تو اچھے طریقے سے گزرا، لیکن میرے پاکستانی بھائی بہنوں پہ جیسے گزرا وہ آئندہ اللہ سے یہ والا سال جو عید ان کے لیے وہ مشکل ہے. اس بات پہ میں آپ کے ایگری کرتی ہوں. تو میم میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پالیٹکس میں آنے سے پہلے اور پالیٹکس کے آنے کے بعد عید میں کیا فرق آیا آپ کے؟ کیونکہ کارکنوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا تھا حلقے میں جا کے اور فیملی کو بھی، تو اس کو کیسے بیلنس کرتی تھی؟ دیکھیں ہر صوبے کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے، ہر شہر کا، ہر گاؤں کا. ہماری عیدیں میرے پالیٹکس آنے سے پہلے ہمارا، کیونکہ گاؤں میں ابھی بھی پردے کا یا ستر کا سسٹم ہے کہ مرد عورت اکٹھے نہیں بیٹھتے، مرد حجرے میں ہوتے ہیں، عورتیں گھر میں ہوتی ہیں. پالیٹکس میں آنے کے بعد، اور حالانکہ میں ریزرو میں نہیں تھی، میں الیکٹڈ نہیں تھی، میرے پاس فنڈز نہیں تھے، میرے پاس نوکریاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی لوگوں کی ایک ڈیمانڈ تھی. سو اس کی وجہ سے جو پہلا کام ہوا، اور میں اپنے علاقے کے لوگوں کی شکر گزار ہوں جو ڈیپلی کنزرویٹو علاقہ ہے، پھر بھی میں نے اپنا وہ جسے کہتے ہیں ستر یا پردہ توڑا، میں جا کے ان کے ساتھ حجرے میں بیٹھتی ہوں. میم آپ کا علاقہ تھوڑا کنزرویٹو ہے، بہت کنزرویٹو. تو پھر آپ پالیٹکس میں کیسے آئیں؟ پالیٹکس میں جی کوئی پلان نہیں تھا. میرے والد صاحب اللہ بخش PTI سے میں نے تھے، پھر میرے بھائی نے کوشش کی PTI جوائن کرنے کی، نہیں کر پائے، 6 مہینے ایک اور پارٹی میں تھے، پھر الحمدللہ PTI انہوں نے جوائن کی. لیکن جب ان کو سیٹ نہیں ملی تو مجھے ایک ریزرو آفر ہوئی کہ اپنے علاقے کی کوئی تو نمائندگی ہو اگر بھائی کو نہیں دے رہے. سو اس کے بعد سے تو علاقے کے لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ آئی ایم ویری سرپرائز. اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کنزرویٹو ایریا ہے، ہماری خواتین ابھی بھی برقعے پہنتی ہیں، وہ شٹل کاک والے. لیکن میرے ساتھ لوگوں نے ایک بہت پازیٹیو آؤٹ لک دیا. لوگوں نے ایز اے سیڈ، ہمیں جرگے ہم کرتے ہیں، بجلی گیس پانی کی بات کرتے ہیں، مردوں کے ساتھ باہر بیٹھتی ہوں. اور عید میں بھی یہ فرق آیا ہے کہ میں باہر جا کے جتنے بھی عید کے لیے وش کرنے آتے لوگ دوسرے یا تیسرے دن، تو میں ان کے ساتھ ملتی ہوں. یہ پالیٹکس سے پہلے نہیں تھا ایسا؟ ضرورت نہیں تھی، تب بابا تھے، بھائی تھا. میرا بھائی نہیں، امریکہ میں ہے، بابا اللہ ان کو بخشے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں آپ کارکن کو کارکن کی نظر سے نہیں دیکھتے. وہ آپ کے مسلمان بھائی ہیں، وہ آپ کے پاکستان بھائی ہیں، وہ آپ کے پشتون بھائی ہیں، بزرگ ہیں. سو یو ڈونٹ لک ایٹ PTI member ایز اے ورکر. دے آر یور ہیلپرز. وہ آپ کے، ہم پشتو میں کہتے ہیں، وہ آپ کے کاندھے ہیں، وہ آپ کو سپورٹ دیتے ہیں. سو ہمارے کی ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ اگر نان PTI والا آیا تو اس سے نہیں ملنا، اور جو PTI والا تو اس سے ملنا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اچھا میم، عید پہ ڈشز بنتی ہیں، کھانے وغیرہ بڑے بنتے ہیں، آپ کو کھانا پکانے کا شوق ہے اور کیا بناتی ہیں؟ کھانا کھانے کا شوق ہے، پکانے کا بالکل شوق نہیں ہے. کھانا پکا سکتی ہوں. میں نے یورپ میں 10 سال گزارے، پہلے ایز اے اسٹوڈنٹ، پھر ایز اے ورکر. تو کھانا پکانا سیکھنا تو پڑا دعوتوں کے لیے. نہیں میم، عید پہ کوئی اسپیشل ڈش بناتی ہیں؟ ہمارے جی کیونکہ باہر نفری بہت ہوتی ہے تو ہم بڑے بڑی دیشکوں میں پکتا ہے، تو وہ میرے بس سے باہر ہے. البتہ جو مجھے شوق ہے
فنی چیزیں گاؤں میں ہی پکتا ہے, لوبیا, یہ جو چنا چاٹ ہوتی ہے جو عربی اسے اردو میں بولتے ہیں, وہ بنتا ہے. دیٹ از واٹ آئی انجوائے. لیکن گھر میں جو بنتا ہے وہ کھیر ضرور بنتی میٹھے میں, یلو چاول, پیلے چاول, کھجور والے, چواروں والے وہ بنتے ہیں, قورمے والی دال ہوتی ہے جس میں گوشت ہوتا ہے, یہ ایک اسٹیپل کھانا ہوتا ہے. پھر سبزی جو شوقین لوگ ہوتے ہیں شوق سے کھاتے ہیں. بٹ ہمارا کے پی میں اگین گاؤں کا ماحول ہے تو ہمارا اتنا الیبوریٹ سسٹم نہیں ہے. ہم وہ پکاتے ہیں جو سب کھاتے ہیں, جو سب کھا سکتے ہیں. کیونکہ ایک آئی تھنک پارٹ آف بینگ این اسلامسٹ اور پارٹ آف بینگ اے مسلم اور پارٹ آف بینگ پشتون از آپ معتبری نہیں کرتے ہو, نہ کپڑوں میں نہ کھانے میں. آپ جو اللہ نے آپ کو دیا صبر شکر ضرور کرتے ہو, لیکن آپ کوشش کرتے ہو کہ وہی پکاؤ وہی کھاؤ. مٹھائی ضرور ہوتی ہے. جو میں کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آئیڈیا ہے کہ اعتدال ہو, میانہ روی ہو, کھانے میں بھی, کپڑوں میں بھی. اور خاص کر یہ تو ایک حدیث رسول اللہ علیہ السلام ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے نیبرز میں 40 گھروں میں کہیں فائنینشیل مسئلہ ہے تو اپنے فروٹ کی چھلکے بھی باہر نہیں پھینکتے کہ کسی کے دل پہ نہ گزرے. وہی ہمارا ایک کانسیپٹ ایگالیٹیرین. لیکن میم آج کل سوشل میڈیا اسٹیٹس لگ جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اپلوڈ ہو جاتے ہیں جس میں عید کی ڈشز, اور پھر دوسری جب آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ نہیں افورڈ کر سکتے, انفلیشن اتنی زیادہ ہے, تو یہ چیز افیکٹ کرتی ہے, ہٹ کرتی ہے. اس کے بارے میں یہ صحیح ہے, لیکن جیسے میرے سسٹم میں, ہمارے سسٹم میں کے پی میں یہ نہیں ہے. جی مطلب ایک قسم کی شو مارنا اللہ کی برکتیں ہیں, اور اس کا شکر کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, اس کو لگانا بھی سوشل میڈیا پہ. لیکن آپ کو ذرا سا سینسیٹیو ہونا پڑے گا کہ دوسرا کیا دیکھ رہا ہے, دوسرا کیا سوچ رہا ہے, جو ایک وقت نہیں کھا سکتا اور آپ تصاویر لگا رہے ہیں. سو بینگ اے پبلک ریپرزینٹیو آپ اور بھی سینسیٹیو ہو جاتے ہو, کیونکہ ہمارے علاقے میں ٹیل یو ون تھنگ ویری انٹرسٹنگ, ہمارا برادری والا سسٹم نہیں ہے. جی کیونکہ میں مہمان دوں یا یوسف زئی ہوں, اس کو ووٹ پڑے گا. جی ہمارا ویلیو سسٹم پہ ہوتا ہے. جی جی ان اینی کیس میں تو ریزرو میں نے تو مجھے تو کوئی ووٹ پڑنا نہیں ہے. بٹ آپ نے لوگوں کی وشز کو ذرا اور بھی سینسیٹیوٹی سے اور رسپیکٹ سے دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کیا پروجیکٹ کرو. جی تو اگر آپ لوگوں کے خلاف جاؤ گے تو پی ٹی آئی جتنی بھی پاپولر ہو جائے کے پی میں, ہمارا وہ جی بھٹو والا سسٹم نہیں ہے, ہمارا میرٹ والا سسٹم ہے. اگر لوگوں کو خفا کرو گے, اگر کام نہیں کرو گے, ڈلیور نہیں کرو گے, you will lose. لاسٹ ایئر رجیم چینج ہوا, آپ کو پتہ ہے, اس کے کچھ دنوں بعد عید تھی, تو وہ آپ سب کے لیے عید کیسی گزری, اس میں نئے انکشافات کیا ہوئے, وہ دور کیسا تھا, پورا سال آپ لوگوں کے لیے کیسا رہا؟ کیونکہ عوام کو اور میڈیا کو سمجھانے میں وقت لگ گیا کہ رجیم چینج کیا تھا. ہمیں تو جنوری فیبروری سے پتا تھا, خان صاحب کو تو اس سے پہلے پتا تھا, مجھ جیسے بندے کو تو ایسے پتا چلا کہ اپروچز سٹارٹ ہو گئی کہ خان کو ہٹایا جا رہا ہے. باجوہ صاحب چاہتے کہ پی ٹی آئی کو ختم کریں, خان کو ختم کریں, تم اپنا سوچو, تم سمجھدار بنو. ویسے مجھے کسی نے آفر نہیں کی, پوزیشنز مجھے آفر کی کہ منسٹر فار دیٹ, منسٹر فار دس, فیس آف کے پی. اینڈ میں نے پشتو کی ان کو کہاوت بتائی کہ ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی داڑھی ہاتھ میں دیتا ہے آپ اس کو کھینچتے نہیں ہو. جی میرے والد صاحب کا پہلے سے ایک ریکارڈ تھا پی ٹی آئی میں از بینگ دا ریبل. وہ ہر چیز میں خان صاحب کے ساتھ لڑتے تھے, ان کی ایج بھی زیادہ تھی, ہارٹ پیشنٹ بھی تھے, اینڈ فیلٹ کہ کے پی نے اتنی قربانیاں دی تھیں آن دا وار آن ٹیرر, تو کے پی کی زیادہ سننی چاہیے, بلوچستان کی زیادہ سننی چاہیے. تو جب میرے بابا نے اوپن ریبیلین کیا, پھر بھی مجھے سیٹ ملی پی ٹی آئی سے, میں نے کبھی ریکویسٹ نہیں کی تھی, مجھے خود آفر ہوئی تھی. دیٹس وین آئی ریئلائز کہ خان صاحب ایک ہیرا ہیں پاکستان کے لیے, ونڈکٹیو نہیں ہے, بدلہ لینے والا آدمی نہیں ہے, ورنہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے ہو پڑھی لکھی ہو, قابل نہیں دینی میری سیٹ. میم جب آپ کی حکومت تھی آپ لوگوں نے خان صاحب کے ساتھ عید سیلیبریٹ کی؟ میں نے تجھے کبھی نہیں کی, لیکن جو پچھلے سال ووٹ آف نو کانفرنس آپ کہتے ہیں رمضان میں ہی ہوا تھا. جی بالکل. تو میرے والد کے بعد پہلی دفعہ مجھے ایسا لگا کہ میرے دوسرے والد کے ساتھ, مطلب ایک روحانی والد خان صاحب کے ساتھ کسی نے زیادتی کی. میری ٹانگوں میں سانس نہیں تھی, اور میں اللہ سے بار بار کہتی ہوں کہ یا اللہ آئی ہوپ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے, میں ناشکری نہیں کر رہی ہوں, لیکن میں دکھی ہوں. اور اللہ کرے دنیا کو پتہ چلے, کیونکہ مجھے ایک ایمبیسی نے بھی بلایا تھا, انہوں نے بھی مجھ سے سوال پوچھے تھے, واٹ ڈو یو تھنک آف بلاول, واٹ ڈو یو تھنک آف مریم, واٹ ڈو یو تھنک آف فلانا, یہ بچے جو سارے ہیں نا پالیٹیشینس کے. I said look, جس بندے نے زندگی میں 1 روپیہ نہ کمایا ہو, جی ہم پاکستانی بیسک منیمم ویج آج کل 25,000 ہے, رائٹ؟ جی جی. تو جس نے 25,000 بھی زندگی میں نہ کمایا ہو تو وہ کیا پاکستان کا لیڈر بنے گا, اس کو کیا پتا کہ عام بندہ کس چیز سے گزرتا ہے. تو ایسے میں اس لیے ان کو ایز اے ایم این اے ایم بی اے تو ایکسیپٹ کر سکتی ہوں, بالکل جیتے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ مجھے کہہ رہے ہیں ان کو میں پی ٹی آئی
کے خلاف یا یہ پرائم منسٹر ایکسیپٹ کروں یا لیڈرشپ آف دا ہاؤس ایکسیپٹ کروں, ان کا کیا ایکسپیرینس ہے. وہاں پہ خرم دستگیر بیٹھا ہے, شاہد خاقان عباسی بیٹھا ہے, نوید قمر بیٹھا ہوا ہے, اعتزاز احسن بیٹھا ہوا ہے, وائی ناٹ دیم. اچھا میم, اب ہم دیکھتے ہیں زمان پار کے بعد بڑی رونق لگی ہوئی ہے, پورے رمضان میں بہت رونق لگی رہی ہے, چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے آدمی تک وہاں پہ افطاری کی ہے. مطلب میں خان صاحب کی آپ کو پتہ ہے فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے, تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں آنے والے 2 سال جو آنے والے وہ خان صاحب کے لیے کیسے ہیں؟ دیکھیں, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کب کیا ہوگا. لیکن میں جب زمان پا گئی, ہم سب کی ہر ڈویژن کی ڈیوٹی تھی, ہماری 3 دن کی تھی, میں 6 دن ٹھہری, اور میں دن کو زیادہ چاہتی تھی. واٹ واز انٹرسٹنگ واز کہ ایک وہاں پہ سریل جسے ہم کہتے ہیں ماحول ہے, ایک نام ماننے والا. مجھے نہیں پتا اس کا اینڈ کیا ہوگا, لیکن جو میں نے دیکھا مجھے میرا اپنا ایمان تازہ ہوا اپنی قوم میں. اب میں آپ کو اگزامپل دوں. جس دن خان صاحب پہ اٹیک ہوا, میں اسلام آباد میں تھی, میری یہاں پہ ہیئرنگ تھی 14 مارچ کو. میرے جو سیڈیشن والا کیس تھا, اس کے 2 دن بعد میں وہاں پہنچی 18 کو. اور اگر آپ کو یاد ہے 20 کو ان کے گھر پہ دوبارہ اٹیک ہوا تھا. 20 یا 21 کو ان کی مسز پہ گھر کا گیٹ توڑا گیا. میں اس وقت زمان پاک پہنچی ہوئی تھی اور ایک اسپیس چل رہا تھا, تو میں زمان پاک کے سائڈ پہ کھڑی ہوئی تھی, میں اسپیس گاڑی میں کر رہی تھی کیونکہ وائی فائی میرے ساتھ تھا. اور وہاں سے اللہ بھلا کرے جو بھی تھا, پولیس والا تھا, جو بھی تھا, کہتے ہیں میم یہاں سے جائیں, اٹیک سٹارٹ ہو گیا گھر پہ خان صاحب. میں ادھر ہی کھڑی رہی کیونکہ میں مال روڈ پہ کھڑی تھی آن دا جنکشن. میں نے کہا ختم کرتی ہوں, میں چلتی ہوں وہاں پہ. اینڈ اس وقت جو ایک قیامت کا وہاں پہ ماحول تھا, جس طرح بچوں کو مار رہے تھے, جس طرح ایک باپردہ خواتین پر لوگوں نے اٹیک کیا, ہمارے بچوں کو مارا. کل بشر اور ابھینندن پہ ایسا تشدد نہیں کیا جو ہمارے بچوں پہ کیا. خیر, میں زمان پاک اسی وقت پہنچی, لوگوں سے باتیں کی, مردوں سے, عورتوں سے. ایک اگر آپ یاد ہے عثمان جوڑا ہمارا بچہ, سیماویہ طاہر ایم پی اے کو پروٹیکٹ کر رہے تھے, 7 پلاسٹک کی بلٹس لگی, وہ کوئی نہیں بتا رہا, اس پہ فائر کرتے رہے اوپن. شکر ہے اس کی آنکھ بچ گئی, اس کے باقی نہیں بچے. ایک اور ہمارا بچہ تھا عرفان, اس کا لپ پہ ٹوٹا, اس کے دان پہ ٹوٹے, اس طرح اور بھی تھے, اس کی آنکھ پھٹی ہے. اس کے باوجود یہ لوگ, جب میں ان سے ملی شام کو, میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہی ہوں کہ جو ان کا اسپرٹ تھا, جیسے جی ہم خان کے لیے جان دینے آئے ہیں, جان دینے کے لیے تھے, کیونکہ خان از ایکول ٹو پاکستان رائٹ ناؤ. ہمیں اپنا ملک چاہیے. میں دیکھتی ہوں بچہ جو ہے وہ بڑا جذباتی ہو جاتا ہے جب خان صاحب کا نام آتا ہے. دیکھیں, بچے یوزلی ماؤں سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں. زمان پارک میں عورتیں بیٹھی ہوئی جو پہرا دے رہی ہیں, کہ خان صاحب نے کسی کو انوائٹ نہیں کیا سوائے ایم این ایز ایم پی ایس کے. ہماری تو رسپانسبلٹی ہے, جو عوام وہاں بیٹھی ہوئی ہے. اچھا دیکھ, دوسرا اس کا جو کلچرلی بہت زبردست ایسپیکٹ تھا, وہاں پہ ثوابی کیمپ ہے, مردان کیمپ ہے, جن لوگوں کو میں جانتی ہوں, بھکر والے تھے, لیا والے تھے, سدن پنجاب, ہر طرف سے لوگ تھے. خٹک گجر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, گجر شاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, شاہ اے جے کے والے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اے جے کے والا جی پی والے کے ساتھ بیٹھا ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے. مطلب اٹ واز سچ اے میلانج, سچ اے مکس, اینڈ دا وے دے ور ٹاکنگ, اور ایک دوسرے سیکھ رہے تھے. جو کے پی والے میرے علاقے لوگوں نے مجھے بتایا, کہتے ہیں میم ہم نے ایسی تگڑی خواتین نہیں دیکھی. اچھا, کہ پولیس کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی کہ ہمارے بیٹے تم ان کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے. کہتے ہیں کہا آپ سائڈ پہ ہٹے, آپ عورت ہے. کہتے کیا مطلب میں عورت ہوں, میں ماں ہوں. اور کہتے ہیں ہمارے لیے کھانے لا رہی ہیں, ہمارے لیے سب کچھ لا رہی ہیں. کہتے ہیں ہم نے ایسا کبھی ماحول نہیں دیکھا. مکسڈ ماحول ہے نا, مکسڈ ماحول. مکسڈ ماحول تو پاکستان میں بہت کم ہے, سٹیز میں ہوتا ہے, دیہاتوں میں تو نہیں ہوتا. حیا پردے میں, وہ کہتے ہیں ایسا مکس ماحول ہے میم ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. کہتے ہیں میں بار بار اللہ کی مخلوق اور اللہ کے پلانز نظر آ رہے ہیں. اسی طرح جب میں نے خواتین سے پوچھا, پرٹیکولر لاہور کی خواتین سے, کہتے جب خان پہ اٹیک ہوا اس وقت لوگ کم تھے, لوگ گھر جا چکے تھے, زیادہ تر کے پی والے تھے جو کیمپس میں تھے. کہتے ہم حیران تھے ان قبائل پہ, ان کے پی والوں پہ, ینگ لڑکے, بندوق نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھی, ان ڈنڈوں سے آپ کیا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو گے, نہ ٹیئر گیس سے, نہ ماسک تھے ان کے پاس. اور کہتے جس طرح ان بچوں نے حفاظت کی ہمارے خان کے, کہتے ہم یہ کیسے بھولیں گے. ایک جو یونٹی آ گئی ہے. اور اس کے بعد جو مریم نواز اور اس کے چاچا نے فضول باتیں کی کہ پٹھان سارے طالبان ہوتے ہیں, یا پٹھان سارے ٹھگز ہیں, یا پٹھان سارے ٹیررسٹ ہیں, ان باتوں نے زمان پاک والوں کا دل توڑا, لیکن ان کی اسپرٹ نہیں توڑی. بالکل, کیونکہ اسٹیریوٹائپ ہوتا ہے نا کہ پٹھان کپڑے بیچتا ہے, پٹھان آئے گا بچوں کو اٹھا کے لے جائے گا. himself is a great spirit man. Absolutely. تو تبھی لوگوں کی اسپرٹ نہیں ٹوٹتی ہے. آپ کا لیڈر اگر نڈر ہے تو لوگوں نے آٹومیٹکلی نڈر ہونا. دیکھیں لیڈر تو ہمارا ہمیشہ سے نڈر تھا, لیکن اب انہوں نے وہ اسپرٹ آف لیڈرشپ, اسپرٹ آف بریوری اور ایک ایمان کہ ایک جانے اللہ کو دینی. اچھا میم, ایسی کون سی کوالٹی ہے جو آپ کو خان صاحب میں بہت پسند ہے؟ ان کی
ایگو پرابلمس نہیں ہے. میں ایک نو بڈی ہوں ان ٹرمز آف پولیٹیکل ٹرمز, لائٹ ویٹ ہوں, مشکل سے 4.5 سال ہوئے ہیں پالیٹکس میں. میں تو ٹیکنوکریٹ ہوں, ٹریڈ لائر ہوں. لیکن ہماری ایک بہت 2 تلخ میٹنگز ایز پارلیمنٹری پارٹی گزری تھی. یہ پرائم منسٹر تھا بیٹھا ہوا تھا. ایک چیز اسد عمر صاحب کو جو ہٹایا تھا فائنانس منسٹر, اس پہ میٹنگ بلائی گئی, ہم نے ایکسپلینیشن کال کی. سوچیں کہ پارٹی کے ممبرز پرائم منسٹر سے, چیئرمین سے ایکسپلینیشن کال کریں کہ یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا. جی, دیٹ واز ویری ہمبلنگ ایکسپیرینس. اس آدمی نے نہ آواز اٹھائی, جی, نہ کسی کی تلخ ٹون پہ ریئیکشن شو کیا, اور ہم سے بات ابھی بھی پی ڈی ایم ان پہ کافی زیادہ اٹیک کرتی ہیں, بٹ ہی نیور آنسرڈ بیک. اور دوسرا, ہم ایک اسپیسیفک میٹنگ, سیریز آف میٹنگس پہ گئے تھے نیشنل اسمبلی سے. اٹ واز اے بائی پارٹیزن, ہر پارٹی سے ہم لوگ گئے تھے. افغانستان گئے تھے, بلوچستان اور کے پی, اور جو حالات تھے بارڈرز پہ ان پرٹیکولر, ٹریڈ پہ, تجارت کے حوالے سے اور انسانی حقوق کے حوالے سے, وہ جو ہم نے خان کو اور جنرل سرفراز کو اللہ بخشے, تب وہ سدرن کمانڈ کے کور کمانڈر تھے, تو ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی تھی. وہ رپورٹ پر ہم نے خان کو دی, ان کو بھی بلایا, باتیں کی, اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. تو وہ جو ہماری بہت ایک تلخ میٹنگ تھی, اور ہمارے تقریباً 250 ایم این اے سینیٹرز بیٹھے ہوئے تھے, افواج پاکستان کے بھی لوگ تھے, باقی سروسز کے بھی لوگ تھے. وہ رپورٹ جو پریزنٹ کر رہی تھی خان صاحب کو, اوبیسلی وہ ایک سیکرٹ میٹنگ تھی, میں آپ کو پورے تو نہیں بتا سکتی, بٹ صرف کہ میں نے ایسی باتیں کی جو سب کے ماتھے پہ 12 بج گئے سوائے خان صاحب کے. اور بہت لوگوں نے کہا کہ آپ کون ہے کہنے والی, آپ منسٹر تو نہیں, آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں. میں نے کہا خان صاحب آپ نے ٹاسک دی تھی, جی, ہم نے وہ ٹاسک مکمل کی, اور اگر آپ نے انٹرویو نہیں کیا تو پاکستان ٹوٹے گا. بالکل. سو ایک پرائم منسٹر ہوگی, کوڈ آف ٹولڈ می کہ تم کون, آرام سے بیٹھو, ہو یو ٹو ٹاک ٹو می. ہی ٹک مائی ورڈس ٹو ہارٹ. اور اسی کے بعد خان صاحب کے زیر نگران ایک پاک افغان کمیٹی پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈیلی ملتی تھی, جس میں نیشنل سیکیورٹی والے بھی ہوتے تھے, ملٹری فورسز بھی تھیں, کسٹمز بھی تھا, خان صاحب خود بھی دیتے تھے, معید یوسف بھی تھا, ڈیلی ان کی میٹنگ ہوتی تھی. اتنا انہوں نے باتوں کو سیریس چلے میم, کمنگ بیک ٹو عید, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی بھی آپ کو عیدی ملتی ہے اپنی والدہ سے؟ میری بیچاری والدہ جب سے میں بے روزگار ہوئی ہوں سنس لاسٹ ایئر اپریل, مجھے اپنی پینشن پہ رکھ رہی ہیں. میں نے زندگی کے والدین سے پیسے نہیں ہے. ایون ایز اے اسٹوڈنٹ گاڈ واز کائنڈ, میں ہمیشہ ٹاپ کرتی تھی, مجھے اسکالرشپ مل جاتی تھی, تو مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی. مائی فادر واز ویری جنرس, اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 4 ہیں. تو عید پہ سب ملتے ہیں؟ دور ہیں بہت. بہن میری رحیمیار خان میں بھی آئی ہوئی ہے, دوسری بہن 4 سدے میں ہے, تیسرا میرا بھائی امریکہ میں ہے. اب تو عیدیں مشکل, جو بچپن والی عیدیں وہ نہیں رہی. میں نے آپ کو نا کافی زیادہ آپ کے بھانجے بھتیجیوں کے ساتھ دیکھا ہے, اور چینلز پہ بھی وہ آپ کے ساتھ آتے ہیں, تو ان میں سے فیوریٹ بچہ آپ کا کون سا؟ فیوریٹ وہی ہوتا ہے جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے, کیونکہ وہ سب سے معصوم ہوتا ہے. بڑے دوست آپ کے بن جاتے ہیں. ماشاءاللہ 8 نیفیوز نیسز ہیں میرے. اینڈ یہ ایک اللہ کا عجیب سا فینومینن ہے کہ جب آپ کا پیار ہوتا ہے بھائی بہنوں کے لیے, وہ آٹومیٹک اللہ ٹرانسفر کر دیتا ہے آپ کے نیفیوز نیسز میں. تو آپ کو بھائی بہن سے شاید ناراضگی ہو, بٹ وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے ہیرا ہوتا ہے, وہ بہت پریشس ہوتے ہیں. میم ایک میرا اپنا پرسنل کوشچن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی. عورتوں کو کافی زیادہ ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ویدر شی از پولیٹیشین, شی از ایکٹریس, ہاؤس وائف اور اسٹوڈنٹ, واٹ ایور. ہمارے پاکستان میں نے یہ چیز دیکھی, اس کو کافی زیادہ ٹرول کیا جاتا ہے, باڈی شیمنگ, کریکٹر ایسیسینیشن, کسی کے ساتھ بھی کسی کے ساتھ افیئر ہو جائے. میم وین اٹ ول بی اسٹاپ؟ دیکھیں, جب فاطمہ جناح کو شہید کیا گیا, اگر کوئی اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو شاید پاکستان میں یہ نہ ہوتا. یہ گند وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے. اگر آپ کو یاد ہے, ان کے خلاف جانوروں کے گلے میں لالٹین باندھا جاتا تھا الیکشن کیمپین میں. اگر اس قسم کے گندے کام پاکستان میں نہ ہوتے مادر ملت کے خلاف, تو شاید ہم نے یہاں نہ پہنچتے, کیونکہ یہ اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. پھر اف یو ریکال, اور یہ دیکھیں پھر سوسائٹی کے ہر لیول میں اس طرح کیک کی لیئرز نہیں ہوتی, یہ پھر پرویڈ کرتا ہے, آتا ہے. یہ گند ٹاپ سے سٹارٹ ہوا, نیچے آیا. اسی طرح بینظیر بھٹو صاحبہ کو اللہ شہید کیا, ان کی پارٹی سے نہیں ہوں, بٹ میں ان کی ایڈمائرر تھی. ان کے بہت غلط فیصلے بھی تھے, لیکن وہ بہت بہادر نڈر عورت تھی, اپنے والد سے بھی زیادہ. ان کے ساتھ جو میاں نواز شریف اور فوج نے کیا, یا جنرل ضیاء الحق نے کیا فار دیٹ میٹر, اس وقت کی فوج نے, تو اگر وہ چیزیں رک جاتی شاید کبھی نہ ہوتا. اور بی بی کی ایک اور اسٹرینتھ میں آپ کو بتاؤں, ان کے والد کی شہادت کے بعد بی بی کو 2 ہفتے جسمانی اور جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا. یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا, اور کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کرتا, کیونکہ شی ریفیوز ٹو بی اے وکٹم. بالکل. اور اس عورت کی اسٹرینتھ. اب حالات بدل گئے. کل آپ نے دیکھا ایک گندا سا کیس, ایک گندے سے آدمی نے خان صاحب اور ان کی مسز پہ کیا ہے کہ نکاح ہے, نکاح نہیں ہے, پھر ڈبل ہے, پھر ٹرپل ہے.
تو اگر آپ عورتوں کو ایسے ٹارگٹ کریں گے، لیکن اب شکر ہے وقت بدل گیا. اس آدمی کو 24 گھنٹے کے اندر سوشل میڈیا میں اتنا لوگوں نے اس کی باتیں نکالی اور اس کو اتنا لوگوں نے آئینہ ایک دکھایا کہ تم ایک عورت پہ باپردہ عورت پہ ایسے بات کر سکتے ہو. عورتیں پولیٹیشین بننا چاہ رہی ہیں، پالیٹکس میں آنا چاہ رہی ہیں، اینکرز بننا چاہ رہی ہیں، نیوز کاسٹر، لیکن وہ ڈرتی ہیں کہ فیم ملا تو ہماری ٹرولنگ ہوگی. نہیں، ٹرولنگ تو ہوگی دیکھیں، لیکن اب وہ زمانہ چلے کہ ٹرولنگ کو کوئی سننے والا نہیں، سننے والا نہیں ہے. بالکل. اب لوگ چوری پہ فوکس کرتے ہیں، جھوٹ پہ کرتے ہیں، کرپشن پہ کرتے ہیں، قتل پہ کرتے ہیں. پرسنل لائف پہ بھی، کیونکہ یہ تو آپ نے صفدر میں بولا کہ یہ ٹیرین وائٹ والا کیس آپ نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے. آپ نے ایک بچی کی زندگی پہ داغ دھبا لگا دیا. وہ کسی کی بیٹی ہے نہیں ہے، وہ تو بات کی بات ہے، وہ خود کلیم نہیں کر رہی ہے، آپ لوگ کلیم کر رہے ہیں. بالکل. بینگ اے نان پارٹی. تو اب تو یہ سب سے پردہ اٹھے گا تو لوگ ذرا پیچھے ہٹ گئے. سو یہ تھوڑا سا اس وقت جو پاکستان میں چل رہا ہے کہ ایکسٹریم ماحول چل رہا ہے. یہ پرانی پلے بک جو فاطمہ جناح اور بینظیر بھٹو کے خلاف استعمال کی گئی، لیکن انشاءاللہ اس کا خاتمہ بہت جلد ہوگا، آپ دیکھیں گی. بالکل. تھینک یو سو مچ میم، آپ نے عید کے موقع پر ہمیں ٹائم دیا. یہ تھی شاندانہ گلزار خان کے ساتھ ہماری عید. آپ کی عید کیسی گزری مجھے ضرور بتائیے گا.